یہ کوئی ایسا ہے کہ جو قدرت نے تعلقات بنائے جو نیچر کی طرف سے ہیں، یہ ان میں کو ڈیپینڈنس پیدا ہوتی ہے یا کو ڈیپینڈنس کسی بھی جگہ پہ کسی بھی تعلق میں پیدا ہو سکتی ہے؟ کو ڈیپینڈنس بہت ورسٹائل ہے، اور دو انسانوں کے درمیان تو یہ عام طور پر دیکھنے میں آتی ہی ہے، لیکن دونوں کا انسان ہونا ضروری نہیں۔ کو ڈیپینڈنس ایک انسان اور ایک ادارے کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، ایک انسان اور ایک مشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ کو ڈیپینڈنس ایک انسان میں بہت سارے انسانوں کے بارے میں ہو سکتی ہے جو اس کے ارد گرد بستے ہیں، اور یہ سب سے کامن فارم ہے۔ یہ کسی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جس نے کبھی نہ کبھی آپ کو مزہ دیا تھا، جانور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس نے کسی نہ کسی موقع پہ ماضی میں، اس میں ایک کا انسان یعنی کو ڈیپینڈنٹ کا انسان ہونا ضروری ہے۔ وہ جس پہ کو ڈیپینڈنٹ ہے اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی پیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس کی ایک واحد شرط یہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جس چیز نے بھی یا جس نظریے نے یا مشن نے یا بندے نے آپ کو کبھی ماضی میں مزہ دیا ہے، اس چیز کو چیرش کرنے کا موقع دیا ہے، اچھا آپ کو لگا ہے، آپ کو اندر ایک برسٹ آف انرجی اگر فیل ہوا ہے، تو پھر اس سے آپ کو بعد میں یہ روگی کیفیت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جو دن یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ اچھا، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ کو ڈیپینڈنس ہے جس کو محبت کا غلط طور پر نام دیا گیا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ہیئر اینڈ ناؤ میں ہوتی ہے۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو ماضی میں تھی اب نہیں رہی، وہ آبجیکٹ آپ کو اب محبت یا مزہ نہیں دیتی، لیکن ماضی میں دیتی تھی۔ اس مزے کی یاد میں جو تڑپ ہے اس کا نام کو ڈیپینڈنس ہے، اور اردو میں ہم اسے روگ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ، چونکہ ماں باپ کی اینٹی بہت زیادہ ہے دنیا میں، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلے پہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں نظر آتی ہے۔ پھر عام لوگوں کا رشتہ دوسرے انسانوں سے، یہ انہیرنٹ کئی لوگوں میں، یعنی کو ڈیپینڈنس کا کچھ حصہ جینیٹک بھی ہے۔ میری ایک پیشنٹ نے بتایا جو کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ کام کر رہی تھی، اور یعنی بڑی عمر میں پہنچی ہوئی تھی، اور ان کو بائیپولر ڈس آرڈر کا سامنا تھا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کو ڈیپینڈنس جو ہے اس کو دونوں روپ میں دیکھا، اور انہوں نے ایک بات مجھے کہی کہ میں جب ٹین ایج میں تھی تو میں اپنے گھر کے ملازموں کے موزے دھو کے بہت اچھا محسوس کرتی تھی۔ یعنی گھر کے ملازموں کے موزے دھو کے اچھا محسوس کرنا یہ ایک جبلت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو تکلیف میں ہو میں اس کو تلاش کروں اور اس کی میں مدد کروں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے، اگر آپ کو زندگی میں کوئی اپنا یا ارد گرد کوئی شخص تکلیف میں نظر آتا ہے تو آپ مقدور بر اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ صبح اٹھیں تو آپ کی تمنا ہو کہ آپ کے منورنجن کے لیے کوئی تکلیف میں ہو، یعنی کسی کا تکلیف میں ہونا آپ کی ضرورت بن جائے۔ مطلب پہلے تو مطلب بجائے اس کے کہ آپ خیر کی خبر مانگیں، آپ یہ خبر مانگتے ہیں کہ کون ہے جو تکلیف میں ہے تو میں اس کو جا کے تو کچھ۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کی بات کرتے نظر آئیں گے، اور معاشرہ ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہے، درد دل والا بھی سمجھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیکیٹرک سمٹمز ہیں، لیکن معاشرے میں بعض اوقات وہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً کسی بندے کے اوپر بے پناہ بلا وجہ خرچ کری جانا، تحفے دے جانا، تو ایسا بندہ معاشرے میں پاپولر ہوگا کہ ان پاپولر؟ ظاہر ہے پاپولر، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ یہ جو خرچہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، کیا وہ افورڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں، کیا وہ ادھار لے کے کر رہا ہے، کیا وہ چوری چکاری کر کے کر رہا ہے، کیا وہ ناجائز آمدنی پہلے پیدا